تھرڈ لیسن کروانا ہے اور فائنل ہے یہ، ٹھیک ہے. پھر ہمارے حروف ہلکی اور ان کے مخارج مکمل ہو جائیں گے، حروف ہلکی ہمارے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. آج جو ہے وہ تھرڈ لیسن ہے ادنائے حلق کے بارے میں. ادنائے حلق، اس سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں، اس سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں. اب بات یہ کریں کہ ادنائے حلق، آپ کو میں نے اقصائے حلق کا بتایا تھا، وسطی حلق کا بتایا تھا، ٹھیک ہے. اب ادنائے حلق کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ادنائے حلق کہاں پہ ہے. ادنائے حلق ہمارے منہ کی طرف جو اوپر والا حصہ ہے یہ ادنائے حلق ہے، ٹھیک ہے. جو اوپر والا حصہ ہے یہ ادنائے حلق ہے. اب پارٹ آف دا تھاٹ، جو ہمارے حلق کا اوپر والا حصہ ہے، جہاں پر اس کی میں آپ کو نشاندہی کر دیتی ہوں کہ جہاں پر ایک گوشت کا ٹکڑا جو ہمارے گردن کے اندر، منہ کے اندر، حلق کے اندر، جو ہمارے حلق کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہے جس کو اردو میں کوا کہتے ہیں. یہ اڑنے والا کوا مت سمجھ لیجئے گا اس کو، یہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جو کہ ہمارے حلق میں لٹک رہا ہوتا ہے. اس کو اردو میں کوا کہتے ہیں، انگلش میں اس کو یوالا کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی تالو کا ایک نرم حصہ ہوتا ہے اوپر والی سائڈ پہ، نرم تالو، ٹھیک ہے. اس کو سافٹ پیلٹ کہتے ہیں. یہاں سے یہ مخرج ہے غین اور خا کا، یہ غین اور خا کا مخرج ہے. دیکھیں کچھ لوگ تب آتے ہیں جب بہت ہی اہم باتیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اب اتنی اہم بات ہو گئی ہے کہ چلیں یہاں پہ مخرج ہے غین اور خا کا. گوشت کا ٹکڑا جو ہمارے حلق کے اندر ہے، یوالا کہتے ہیں اس کو. اس کے اوپر جو نرم تالو ہے، اس کے اوپر جو نرم تالو ہے، سافٹ پیلٹ، ٹھیک ہے. یہ مخرج ہے غین اور خا کا. یہ جو اب آئی ہیں میں نے ان کے لیے بتایا. یہ اپنا مائک بند کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے. یہاں سے غین اور خا ادا ہوتے ہیں. ان کو غین اور خا کا مخرج پتہ ہونے کے باوجود کچھ لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ یہ ہے غین، غین. لیکن جب اس کو باریک پڑھا جاتا ہے تو یہ ادا ہوتا ہے گین، گین، ٹھیک ہے. غین جب اس کو حروف مستعلیہ ہے، یہ جب اس کو پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا، منہ بھر کے پڑھا جائے گا تو یہ بالکل ٹھیک حرف بہ حرف ادا ہوگا غین، ٹھیک ہے. اس کو منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے. لیکن جب ہم اس کو نرم کر کے پڑھتے ہیں تب یہ اس طرح ادا ہوتا ہے گین، ٹھیک ہے. ہونٹوں میں کھچاؤ پیدا ہو، منہ گول نہیں ہوتا، اس کے پڑھنے سے ہونٹوں میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے. جی، ہونٹوں میں کھچاؤ پیدا، اگر کوئی بھی پر حروف ہے، اگر آپ اس کو ہونٹوں کے کھچاؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ اس کو باریک پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو باریک نہیں پڑھنا. جب اس کو باریک پڑھیں گے تو اس کا مطلب ادا ہوگا غین نہیں گین. گین یعنی کہ جو ہم اردو میں کاف گاف پڑھتے ہیں، یہ غین کی جگہ پر گاف ہو جائے گا. خود تو پڑھتے ہوئے اتنا پتہ نہیں چلتا، لیکن سننے والا جس کو پتہ ہوگا غین اور گین میں فرق کرنے والا ہوگا، اس کو اچھی طرح سے پتہ چلے گا کہ یہ غین ادا ہو رہا ہے یا گین ادا ہو رہا ہے. اس کو موٹا پڑھنا ہے، غین کو موٹا پڑھنا ہے، یہ منہ بھر کر ادا ہوگا. تو سمجھیں بالکل پرفیکٹ جتنا میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا ہے، اس کے مخرج کے بارے میں جتنی تفصیل سے میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اب آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ غین کا مخرج کون سا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی نے مس کیا ہے اس ویڈیو کو سٹارٹ سے تو میں نے میسیجز آپشن میں لنک آپ کو بھیج دیا ہے. آپ یہ ویڈیو تھوڑی دیر بعد یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گی، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. جی، غین اگر اس کو موٹا پڑھیں گے تو یہ غین ہی ادا ہوگا. دوسری بات، اب جس طرح چھوٹے بچوں کو ادائیگی کروائی جاتی ہے میں آپ کو اس طرح سے سمجھا دیتی ہوں. اگر آپ
جی جس طرح چھوٹے بچوں کو اس کی تیاری کروائی جاتی ہے، اس کا مفصل طریقے سے بتایا جاتا ہے، میں آپ کو اس طرح سے اس کی تفصیل بتا دیتی ہوں۔ اگر کوئی شخص نمک والے پانی کے غرارے کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ آواز آپ اس کو پریکٹیکل کریں گے تو پانی ڈالیں گے منہ میں، ٹھیک ہے، اور اس کے غرارے کریں گے۔ یہ جہاں پر غ کی آواز آئے گی یہاں سے آپ کا غین اور خا نکلے گا، ٹھیک ہے۔ بہت آسان بات ہے اس کو ادا کرنا، ایک طرف سے مشکل بھی ہے ایک طرف سے آسان بھی ہے۔ اگر آپ اس کی پریکٹیکل پریکٹس کریں گے تو آپ کو بہت جلدی آ جائے گا، لیکن میں جتنے بھی حروف جتنے بھی مخرج آپ کو بتاتی ہوں آپ تبھی کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ اس کی بار بار مشق کریں گے۔ اگر آپ اس کی مشق نہیں کرتے تو پھر آپ کو اس کی ادائیگی اچھی طرح سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کسی کو بتائیں گے کہ میں نے تجوید کے ساتھ پڑھا ہوا ہے تو آپ کی ادائیگی کو دیکھ کر یہ کوئی نہیں مانے گا کہ ہاں آپ نے تجوید کے ساتھ پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اچھی ادائیگی کرنا تو آپ کو اس کی بہت زیادہ مشق کرنی پڑے گی، کم از کم ایک لفظ کو لے کر ایک ہفتہ تو پریکٹس بنتی ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اگر آپ کو اب غین کا بتایا گیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ غین غین ٹھیک ہے، خا خا دیکھیں، اگر خا کا مخرج تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن اگر ہم اس کی پریکٹس نہیں کرتے تو ہم خا کی جگہ کھا بولیں گے، ٹھیک ہے، کھا بولیں گے۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ کس وزن پہ نکلے گا؟ جس طرح سے کھانا کھایا کا وزن ہے اس طرح سے یہ خا ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو غین ہے وہ گاف کے وزن پہ ادا ہوگا اور جو خا ہے وہ کھا کے وزن پہ ادا ہوگا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اس کے معنی تبدیل ہو جائیں گے قرآن پاک میں، اس کی ادائیگی غلط ہو جائے گی۔ اگر آپ بہترین پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بار بار اس کی مشق کریں، ٹھیک ہے۔ ہمارے حروف ہلکی کمپلیٹ ہو گئے آج، اس کی 3 ویڈیوز ہیں، میں نے آپ کو علیحدہ علیحدہ سے کر کے تینوں کا مخرج بتایا ہے، ادائیگی بتائی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کے ٹیسٹ ہوں گے یا آپ لیسن سنائیں گے تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ میں آپ سے پوچھوں حروف ہلکی کون کون سے ہیں تو آپ بتا سکیں۔ حروف ہلکی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ حروف ہلکی کے کتنے مخارج ہیں، کون کون سا حروف کس کس مخرج سے نکلے گا، ٹھیک ہے، تو پھر آپ تفصیل بتا سکتے ہیں، ورنہ یہ کافی ہے، حروف ہلکی 6 ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ والے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں۔ آج حروف ہلکی، کل تختی کریں گے، تختی حرکات ثلاثہ غیر مدہ، میں نے اس کی تفصیل آپ کو بتائی تھی لیکن بہت لوگوں نے مس کی تھی وہ، کل پھر اسی پہ آپ کو انشاءاللہ لیسن ملے گا۔ کل ایک تختی کریں گے، پھر انشاءاللہ تھوڑا سا تفصیل میں تجوید میں آ جائیں گے۔ تو کل آپ کو حروف تختی حرکات ثلاثہ غیر مدہ یہ کروائی جائے گی، میں نے کروائی ہے لیکن پھر بھی کل ایک بار پھر اسی کو رپیٹ کروں گی کیونکہ وہ بہت زیادہ لوگوں نے مس کر دی تھی، وہ مس ہونے والی نہیں ہے، وہ بہت اہم پارٹ ہے، بہت اہم ہے قرآن پاک کی ادائیگی میں۔ اگر وہ نہیں کرنا سیکھیں گے تو آپ کو قرآن پاک کی ادائیگی نہیں آئے گی، وہ بہت اہم ہے۔ کل کوئی بھی اسٹوڈنٹ کلاس مس نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، کل سارے کلاس میں آئیں گے اور سنیں گے سمجھیں گے، وہ بہت اہم تختی ہے۔ تو نماز کا میں نے ثنا آپ کو کروا دی تھی اور ہماری الحمد بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری سورت ہے آگے، جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد کوئی ایک سورت ملاتے ہیں، وہ کوئی بھی سورت ہو سکتی ہے قرآن پاک میں سے، زیادہ تر 30ویں سپارے کے آخر سے کوئی بھی سورت ساتھ ملا کر پڑھ لیا کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ سورت جو پڑھی جاتی ہے
جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. دیکھیں سب سے پہلے قاف ہے، ٹھیک ہے. جب ہم اس کو قل قل قل، ٹھیک ہے، کاف کو کل ہو نہیں پڑھیں گے، قاف موٹا ہے، میں نے آپ کو تختی اول میں بتایا تھا. قاف اور کاف کی پہچان آپ کو کروائی ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے قاف، منہ بھر کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. قل قل ہو اللہ قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے. قل ہو، لام کے اوپر کلکلا نہیں ہوگا. قل ہو، ٹھیک ہے. کل ہو نہیں بولیں گے. قل ہو اللہ واللہ، ٹھیک ہے. لفظ ہے واللہ، ادائیگی میں آئے گا قل ہو اللہ قل ہو اللہ ہو، ٹھیک ہے. ہو نہیں پڑھنا، قل ہو اللہ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. قل ہو اللہ نہیں پڑھنا. اللہ کے لام کو لمبا کریں گے. قل ہو اللہ ہو، ٹھیک ہے. ہو کو لمبا نہیں کرنا. قل ہو اللہ احد احد احد، ٹھیک ہے. دیکھیں ہا کی ادائیگی اس لیے آپ کو کرنی سکھائی تھی کہ ہا جہاں پر بھی آئے گا اس کو ہا ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. ہا قل ہو اللہ احد احد نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ہا چینج ہو جائیں گے تو اس کے معنی بھی چینج ہو جائیں گے. ایک آیت ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے رپیٹ کرنا ہے. میں آپ کو زیادہ بھی دے سکتی ہوں، لیکن یہ آپ جب مجھے سنائیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ لوگ کتنے لائق ہیں، کتنے قابل ہیں، آپ کو کتنا لیسن دینا چاہیے، کتنا نہیں دینا چاہیے. زیادہ تر جو ہیں ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو بالکل بھی نماز کا نہیں پتا ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن آپ توبہ کریں، ٹھیک ہے. اس میں کوئی شرمندگی والی بات ہے ضرور، لیکن ٹھیک ہے اس ٹائم ہمارا سب سے زیادہ اہم موضوع یہ ہے کہ ہم اگر اب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں نا تو اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کی مدد فرماتا ہے، سچے دل کے ساتھ آپ نماز کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، قرآن پاک کو بہترین سیکھنا چاہتے ہیں، تو یقین کریں اس سے زیادہ خوشی کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے آپ سے بھی، سیکھنے والوں سے بھی، اور انشاءاللہ سکھانے والوں سے بھی، اور جو اس کا سبب بنے ہیں ان سے بھی، ٹھیک ہے. آپ لوگ کوشش کریں. زیادہ تر لوگوں کو اس کی ادائیگی ٹھیک نہیں آتی، اس وجہ سے میں آپ کو ایک آیت کا کہہ رہی ہوں. آپ نے بڑے توجہ سے سننا بھی ہے اور اس کو سیکھنا بھی ہے. قل ہو، ٹھیک ہے، اس طرح سے آئے گا. قل ہو آپ پریکٹس کریں، کم از کم اس بات کو آپ 5 6 7 مرتبہ دہرائیں. آپ خود دیکھیں آپ کی ادائیگی کتنی ہے، ٹھیک ہے. اس لحاظ سے آپ 10 بار بھی اس کو دہرا سکتے ہیں. قل ہو ٹھیک ہے. واللہ 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 احد احد احد، ٹھیک ہے. دال ہے، دال کے اوپر کلکلا میں بھی کر رہی ہوں، آپ نے بھی کرنا ہے. دال کے اوپر کلکلا ہوگا، ٹھیک ہے. کلکلا کہتے ہیں آواز کے ہلانے کو، یا جس طرح دیکھیں احد ٹھیک ہے. جب ہم نے کل پڑھا تھا تو لام کے اوپر کلکلا نہیں کیا تھا. کل ہو، ٹھیک ہے. کل ہو نہیں پڑھا تھا، دال کے اوپر کلکلا کریں گے. احد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد. اپنے لہجے کو بھی بہترین بنانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کو اتنا خوبصورت، جتنا خوبصورت پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی زیادہ پسند آئے گا، ٹھیک ہے. قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی توڑ کر بھی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، جو صحیح پڑھتا ہے نا اس کا تو ثواب ہے ہی ہے، لیکن جو توڑ کر پڑھتا ہے اس کا دگنا ثواب ہے، ٹھیک ہے. مفہوم شریف ہے کہ جو توڑ کر پڑھتا ہے اس کا دگنا ثواب ہے، ٹھیک ہے. آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ ہو جائے گا. مجھے امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو وہ کمنٹ سیکشن میں جا کے میرے سے پوچھ سکتا ہے. کوئی بھی بات اگر کسی نے پوچھنی ہے تو